میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کون سے لوگوں کو بار بار دکھ، پریشانی اور مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی اور دوسری پریشانی جنم لے لیتی ہے۔ ایسا بندوں کے ساتھ کیوں ہوتا ہے اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہمیں آزما رہا ہے اور اللہ رب العزت کن لوگوں کو آزماتا ہے؟ حقیقت جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، کیونکہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا کہ کبھی کبھی انسان لگاتار مصیبت و پریشانی میں گرفتار رہتا ہے۔ تو ویڈیو کے ساتھ بنے رہیں اور پورا ویڈیو دیکھیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک صحابیہ کی شادی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی حسن و جمال سے نوازا تھا، اور ان کی شادی ایک بہت امیر اور خوبصورت صحابی رسول کے ساتھ ہوئی، جن کے پاس بہت ہی مال و دولت تھا اور عیش و آرام کے تمام ساز و سامان میسر تھے۔ گھر میں دودھ اور گھی کی کثرت تھی اور میاں بیوی کے درمیان بڑی محبت تھی، اور دونوں لوگوں کا وقت بڑی اچھی طرح سے گزر رہا تھا۔ وہ صحابیہ بڑی نیک بیوی تھی، وہ اپنے شوہر کی خدمت کرتی اور انہیں خوش بھی رکھتی۔ دونوں میاں بیوی خوشی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک رات میاں بیوی دونوں سو رہے تھے کہ شوہر کو پیاس محسوس ہوئی۔ اس نے اپنی بیوی کو جگایا اور کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، پانی دو۔ بیوی اٹھی اور پانی لینے چلی گئی۔ جب بیوی پانی لے کر واپس آئی تب اس کا شوہر پھر سے سو چکا تھا۔ وہ پانی کا پیالہ لے کر بیوی کھڑی رہی یہاں تک کہ کافی رات گزر گئی۔ جب وہ دوبارہ شوہر کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیوی ہاتھ میں پانی کا پیالہ لے کر کھڑی ہے۔ شوہر بہت خوش ہوا کہ کتنی نیک بیوی ہے اور اٹھ کر پانی پیا۔ بیوی سے کہا کہ تم اتنی دیر سے پانی کا پیالہ لے کر میرا انتظار کر رہی تھی، آج میں بہت خوش ہوں۔ آج تم جو کہو گی میں تمہاری فرمائش کو پورا کروں گا۔ جب شوہر نے یہ کہا تو بیوی کہنے لگی، کیا آپ اپنی بات پر قائم رہیں گے؟ میں جو کہوں گی اسے آپ پورا کریں گے؟ شوہر نے کہا، ہاں، تم جو کہو گی وہ میں پورا کر کے دکھاؤں گا۔ بیوی کہنے لگی، اگر یہ بات ہے تو آپ مجھے طلاق دے دیں۔ جب طلاق کی بات ہوئی تو یہ صحابی بہت پریشان ہوئے کہ اتنی نیک، خوبصورت اور اتنی وفادار بیوی آج اچانک طلاق کی فرمائش کر رہی ہے۔ آخر کار ماجرا کیا ہے؟ شوہر نے بیوی سے پوچھا کہ کیا تمہیں مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ بیوی کہنے لگی، نہیں، بالکل نہیں۔ شوہر نے کہا، میں نے تمہاری بے قدری کی ہے کیا؟ بیوی نے جواب دیا، نہیں، ہرگز نہیں۔ شوہر نے پھر پوچھا، کیا میں نے تمہاری کسی امید کو توڑا ہے یا کوئی بات تمہاری پوری نہ کر سکا؟ بیوی نے کہا، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ شوہر نے پوچھا کہ کیا میری کسی بات سے ناراضگی ہے؟ بیوی نے کہا، نہیں، ہرگز نہیں۔ شوہر نے کہا، تو پھر تم مجھ سے طلاق کیوں چاہتی ہو؟ کیا تم مجھے پسند نہیں کرتی؟ بیوی نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں آپ کو پسند بھی کرتی ہوں اور آپ سے محبت بھی کرتی ہوں، اس لیے تو آپ کی خدمت کرتی ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کی بات کو پورا کروں گا، لہٰذا آپ مجھے طلاق دے دیں۔ صحابی بہت پریشان ہوئے کہ ہم نے وعدہ بھی کر لیا ہے، جو کہو گی وہ پورا کروں گا۔ شوہر نے کہا، اچھا، جب صبح ہوگی تو ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے اور حضور سے فیصلہ کروا لیں گے۔
دونوں حضرات اس بات پر راضی ہو گئے اور رات کو سو گئے۔ جب صبح ہوئی تو وعدے کے مطابق بیوی نے کہا چلو حضور کی خدمت میں چلتے ہیں۔ لہذا دونوں میاں بیوی گھر سے باہر نکلے اور ابھی کچھ ہی دور پہنچے تھے کہ اچانک شوہر کے پیر میں ٹھوکر لگی اور خون بہنے لگا۔ جب خون نکلا تو بیوی نے اپنا دوپٹہ پھاڑ کر شوہر کے پیر میں باندھا اور ان کو پکڑ کر سہارا دیا اور کہنے لگی چلو گھر واپس چلتے ہیں اور مجھے اب طلاق بھی نہیں چاہیے۔ وہ صحابی رسول بہت حیران ہوئے کہ جب تم نے طلاق کا مطالبہ کیا تو نہ مجھے اس وقت کچھ سمجھ میں آیا اور اب کہتی ہو کہ مجھے طلاق نہیں چاہیے تو اب بھی مجھے کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ بیوی کہنے لگی آپ گھر واپس چلیں، میں گھر پہنچ کر میں آپ کو ساری بات بتاؤں گی۔ جب دونوں لوگ گھر پہنچ گئے تو شوہر نے کہا ذرا بتاؤ اب کی کیا بات ہے۔ بیوی کہنے لگی آپ نے کچھ دن پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سنائی تھی کہ جس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے اس بندے کے اوپر اس طرح پریشانی آتی ہے جس طرح پانی اونچائی سے نیچے کی طرف آتا ہے۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنا تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں جب سے اس گھر میں آئی ہوں تب سے اس گھر میں نے کوئی پریشانی نہیں دیکھی، کوئی غم نہیں دیکھا، کوئی مصیبت نہیں دیکھی۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات پتھر کی لکیر ہوا کرتی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے شوہر سے اللہ محبت نہیں کرتا، میرے شوہر سے اللہ کہیں ناراض تو نہیں۔ تو جب آپ نے کہا میں ہر وہ چیز پوری کروں گا جو تم کہو گی تو میں نے سوچا اس بندے سے میں طلاق لے لیتی ہوں کہ جس سے میرا پروردگار محبت نہیں کرتا اس سے طلاق لینا ہی بہتر ہے۔ لیکن ہم جب حضور کی خدمت میں فیصلہ کروانے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں آپ کو ٹھوکر لگی اور آپ گرے اور خون نکلا تو میں فوراً سمجھ گئی کہ اللہ نے آپ کو مصیبت میں مبتلا کیا۔ آپ کو درد، تکلیف، پریشانی ہوئی تو مجھے بھی احساس ہو گیا کہ یقیناً رب تعالی آپ سے محبت کرتا ہے، آپ سے راضی ہے، آپ سے پیار کرتا ہے، اس لیے اب مجھے طلاق نہیں چاہیے، طلاق کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور میں آپ کے نکاح میں رہنا چاہتی ہوں۔ یاد رکھیں دکھ، پریشانی، مصیبت اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی دیتا ہے کہ میرا بندہ صبر کرے گا کہ نہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی مصیبت، پریشانی آئے تو صبر کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو اور اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرو، کیونکہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا اور ہر رات کے بعد دن ہوتا ہے، اور اللہ ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔